أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ سورۃ الجاثیہ آیات 32 سے 37۔ پچھلی آیات میں لفظ جاثیہ گزرا ہے جس کا مطلب تھا دو زانوں بیٹھنا۔ قیامت کے دن فیصلہ سننے کے لیے دو زانوں لوگ بیٹھے ہوں گے۔ کامیاب لوگ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے اور ناکام لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے مجرم قرار پائیں گے۔ ان مجرموں کا دنیا میں رویہ کیا تھا انہیں یاد کرایا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا گیا، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بلا شبہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اللہ کے وعدے نے تو ہو کر رہنا ہے۔ وَالسَّاعَةُ، اور قیامت، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بھی برپا ہونا ہے، قیامت نے آنا ہے۔ تو جب تمہیں یہ باتیں بتائی گئیں تو مجرموں نے جواب میں کیا کہا؟ قل، تم نے کہا، ما ندری، ہم نہیں جانتے، مساء، قیامت کیا ہے۔ اس انداز میں تکبر واضح ہے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے۔ ان نظن الا ظنا، یہ تو محض ایک گمان ہے کہ قیامت کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، بس یہ خام خیالی ہے، یہ گمان کر لیا گیا ہے۔ وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بمستیقنین، اس پر یقین کرنے والے۔ تو دنیا میں صراحت کے ساتھ انہوں نے اس کا انکار کیا۔ وبدا لہم، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے، سیئات، برائیاں، ان کے جو برے کام تھے وہ سامنے آ جائیں گے۔ انسان جو عقلی اور اخلاقی طور پر دنیا میں جرائم کرتا ہے اس کے نتائج فوراً سامنے نہیں آتے، اس وجہ سے وہ زیادہ دلیر ہو جاتا ہے اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ الٹا انہی کو بے وقوف سمجھتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ لیکن روز قیامت جب انسان کے ان سارے اعمال کا نتیجہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا، جس طرح آیت نمبر 28 میں گزرا، کل امت تدعا الی کتابہا، کہ ہر گروہ کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، اور کہا جائے گا، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تو تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ وبدا لہم سیئات ما عملوا، جو بھی انہوں نے برے عمل کیے تھے وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ وحاک بہم، اور گھیر لے گی انہیں، ما کانوا بہ، جس کا وہ لوگ یستہزئون، مذاق اڑاتے تھے، کہ جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی مذاق نے انہیں آ گھیرا۔ دنیا میں یہ عذاب کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہ تھے، پر اب روز قیامت اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ وقیل، اور کہا جائے گا، الیوم، آج کے دن، ننساکم، نسیہ ینسا کے معنی بھول جانے کے بھی ہیں اور نظر انداز کرنے کے بھی ہیں، تو اب ان سے کہا جائے گا کہ الیوم ننساکم، آج ہم بھی تم کو نظر انداز کر دیں گے، کما نسیتم، جس طرح کہ تم نے نظر انداز کر دیا تھا، لقاء یومکم، لقاء ملاقات کو، یومکم تمہارے دن کی، ہذا یہ، یعنی تمہارے اس دن کی ملاقات کے تم انکاری تھے، تم نے اسے فراموش کر دیا تھا، تم اسے بھلا بیٹھے تھے، تو آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من ناصرین، کوئی بھی مدد کرنے والا۔ قیامت کے دن کو نظر انداز کرنے کی اصل وجہ ان کا وہ عقیدہ شفاعت تھا جو انہوں نے اپنے مورتی اور مجسموں کے بارے میں، اپنے معبود باطلہ کے بارے میں بنا رکھا تھا،
کہ پہلی بات ہے قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اور اگر قائم ہوئی بھی صحیح تو ہمارے آلہہ، ہمارے یہ معبود ہمیں بخشوا لیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ذالکم، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّکم، بلا شبہ تم نے، اتخذتم، بنا لیا تھا، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ہزوا، مذاق، کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں۔ جس طرح آیت نمبر 31 میں فرمایا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کہ کیا تمہیں میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھیں؟ تو بلا شبہ انہیں آیتیں پڑھ کر سنائی گئی تھیں، لیکن انہوں نے ان آیتوں کا مذاق اڑایا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکے میں مبتلا کر دیا تمہیں دنیا کی زندگی نے، دنیا کی خوشحالی، دنیا کا مال و متاع، دنیا کے جاہ و منصب، عہدے اور ظاہری شان و شوکت، ان چیزوں نے اتنا مگن کر دیا کہ انسان اپنا مقصود حیات ہی فراموش کر بیٹھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کو بھول گیا، اور اسی غرور میں مبتلا ہو کر انہوں نے دین کا بھی مذاق اڑایا، آیتوں کا بھی مذاق اڑایا، اور دین والوں کا بھی مذاق اڑایا۔ اپنے فاسد عقائد کے ساتھ، برے اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ الیوم، پس آج کے دن، لا یخرجون منہا، اس میں سے نہیں نکالے جائیں گے، ولا ہم، اور نہ وہ، یستعتبون، انہیں معذرت پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اب نہ تو ان کی معذرت کوئی قبول کی جائے گی اور نہ ہی معذرت پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ فللہ، پس اللہ ہی کے لیے، الحمد، تعریف ہے، رب السماوات، رب ہے آسمانوں کا، ورب الارض، اور رب ہے زمین کا، رب العالمین، رب ہے سارے جہانوں کا۔ تو یہ آخر میں ساری بحث کا خلاصہ سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ سارے حقائق بالکل واضح ہیں۔ بندوں کے شکر کا سزاوار وہی اللہ ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور سارے جہاں کا رب ہے۔ لہذا مطلوب انسان سے یہی ہے کہ انسان اسی اللہ کی عبادت کرے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت غالب اور حکمتوں والا ہے۔ تو جب مالک حقیقی اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، کبریائی بھی اسی کی ہے، سب کو اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے، سب کو اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اس کی مملکت میں ہی اگر کوئی سر اٹھاتا ہے، اپنے لیے کبریائی سمجھتا ہے، اپنے لیے بڑائی سمجھتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی کبریائی کو چیلنج کرتا ہے، اور پھر لازماً وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے احوال قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، دین کا فہم نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔